اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ احقاف مکیہ، اس کی آیات ہیں 35 اور اس کے رکوع ہیں 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم، اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ مجھے بتاؤ کہ جن بتوں کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا یہ دکھاؤ کہ آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کوئی شراکت، کوئی شریک ہیں۔ تم میرے پاس اس قرآن پاک سے پہلے کی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہو، جو قول کے مطابق چلا آ رہا ہو، ثبوت کے طور پر پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور وہ بت ان کی دعا و عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ جھوٹے خداؤں جھوٹے خدا ان کے دشمن ہوں گے، اور اپنی برات کی خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان پر ہماری واضح آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں حق یعنی قرآن پاک کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن پاک کے بارے میں طعنہ زنی کے طور پر کر رہے ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے پہلے رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل و ودیت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔
میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتا ہے، اور میں تو صرف اس علم بالوحی کی بنا پر واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے، پھر وہ اس پر ایمان بھی لایا ہو، اور تم اس کے باوجود غرور کرتے رہو، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور کافروں نے مومنوں سے کہا، اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے، ہم خود ہی سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے، اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ اور بہتان ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالی ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا، یعنی زمانہ حمل اور رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر 40 سال کی پختہ عمر پکی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں
وہی لوگ ہیں ہم جن کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں کمی بیشیوں سے درگزر فرماتے ہیں، یہی اہل جنت ہیں۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں۔ اب وہ دونوں ماں باپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہو گیا، اے لڑکے، اے ایمان لے آ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ باتیں اگلے لوگوں کے جھوٹے افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور سب کے لیے ان نیک و بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جنت و دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا اذهبتم طيباتكم في الحياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ اور جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذیذ و مرغوب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے، بس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال برے عمل کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کریں، ان سے الگ کر دیں، پس وہ عذاب لے آئیں جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچوں میں ہیں۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں، وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی، بس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت سننے کی اور بصارت دیکھنے کی اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں، بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اے اہل مکہ، بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تھیں، آس پاس تھی، اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کیں تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبودان باطلہ جھوٹے خدا ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّنذِرِينَ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن پاک غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی او قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا باللہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لو،
اور ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس بات پر بھی قادر ہے، قدرت طاقت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم برحق ہے۔ ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ اس عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے۔ نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ سورۃ محمد مدنیہ، اس کی آیات ہیں 38 اور اس کے رکوع ہیں 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے، آخرت کے اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے، جھوٹ کے پیچھے چلے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متعارب کافروں سے ہو تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکہ میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلح و امن کا اعلان کر دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ عنقریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال اخروی کو خوب بہتر کر دے آخرے والوں کو خوب بہتر کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور بالآخر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت و بربادی ڈال دی اور کافروں کے لیے اسی طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیاوی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں، سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ، اس شہر مکہ کے رہنے والوں سے زیادہ طاقتور تھے، جن کے مقتدور وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ بہترین کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بوریا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور ایسی شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے ہر طرح کی بخشائش ہوگی. کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرف دل و دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم نافع عطا کیا گیا ہے، کیا ابھی انہوں نے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اور جن لوگوں نے ہدایت پالی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے اور انہیں ان کے مقام تقوی سے سرفراز فرماتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی اس کی نشانیاں قریب آ پہنچی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. پس جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلاف اولا یعنی آپ کے مرتبہ عالیہ سے کم درجہ کا فعل صادر نہ ہو جائے. اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں، یہی ان کا سامان بخشش ہے. اور اے لوگو، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. اور ایمان والے کہتے ہیں کہ حکم جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں صریحاً جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے. طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم. فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے،
پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی طاعت اور وفاداری میں سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پس اے منافقو تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتل ہونے سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے، جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا يدبرون القول ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم، بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دہی سے اچھا کر کے دکھایا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی، لمبی زندگی کی امید دلائی۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ان خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر اس وقت ان کا حشر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان اس حال میں نکالیں گے کہ ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس روش کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے جملہ اعمال کا اکارت کر دیے، ضائع کر دیے۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، برائی کی بیماری ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں اور ان کی عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءَ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں کی علامت سے ہی پہچان لیں، اور اسی طرح یقیناً آپ ان کے انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم میں سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں، اور تمہاری منافقانہ بزدلی کو مخفی خفیہ خبریں بھی ظاہر کر دیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جدائی کی راہ اختیار کی، کہ اس کے بعد کہ ان پر ہدایت یعنی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت واضح ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو گھٹا نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث نیست و نابود ختم کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو، اور اپنے اعمال برباد مت کرو، اپنے عمل برباد مت کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہ بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، اے مومنو پس تم ہمت نہ ہارو اور ان متحارب کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، کہیں تمہاری کمزوری نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، پس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تو وہ تمہارے اعمال پر کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یاد رکھو تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم اس میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ سورۃ الفتح مدنیہ، اس کی آیاتیں ہیں 29 اور اس کے رکوع ہیں 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کے روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دیں، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً و باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطہ سے آپ کی امت کو سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہایت باعزت و مدد و نصرت سے نوازے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اس لیے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہیں پر بری گردش مقرر ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا تو ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ان قریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو، یہ تمہارے نفع اور ارادہ فرما لیا ہو، یہ تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے، جانتا ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وما كنتم قوما بورا وكنتم قوما بورا۔
بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم خیبر کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے، ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔ سو اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سو اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسے تم نے پہلے روگردانی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جو شخص اطاعت سے منہ پھیرے گا اور وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح خیبر کا انعام عطا کیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سی اموال غنیمت بھی جو وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ
وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی، اور اہل مکہ اہل خیبر قبائل نے بنی اسد و غطفان الغرض تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی و فتح یابی کی نشانی بن جائے، اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ سیدھے راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور دوسری مکہ، حوازن اور حنین سے لے کر فارس اور روم تک کی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اے مومنو، اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ کرتے تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے روکے پڑے رہے، اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ پاک میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو ہم تمہیں اس موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی، اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اسی کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل حق بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈوائے ہوئے اور کچھ بال کتروائے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ پس وہ صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش خیمہ کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے بھی پہلے ایک فوری فتح حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتح خیبر عطا کر دی، اور اس سے اگلے سال فتح مکہ اور داخلہ حرم عطا فرما دیا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی و حقانیت پر، حقیقت پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت میں اور سنگت میں ہیں، وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے۔ ان کے یہ اوصاف صفتیں تورات میں بھی مذکور ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے یہی اوصاف صفتیں انجیل میں بھی مرقوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی کی طرح ہیں، جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کومپل کو نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سر سبز و شاداب ہو کر لہلہاتی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنیہ، اس کے آیتیں ہیں 18 اور اس کے رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پشت یعنی کہ نیچا رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، ان ہی کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے بلند و مقام و مرتبہ اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علم میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ تم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا، نفرت کرنے والا بنا دیا۔ ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں۔ اولئک فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثیت اور موجودگی کے باعث، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی و سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بات یہ ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قومکم عسى ان یکونوا خیرا منہم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان تمسخر مذاق کرنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق وہ بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمان سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی، آخرت کی سزا واجب ہوتی ہے۔ اور کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں اس سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم
واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دین داری جتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے، بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ قاف مکیہ، اس کی آیات ہیں 45 اور اس کے رکوع ہیں 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قاف بل قرآن المجید، قاف اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، سو کافر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ پلٹنا فہم و ادراک سے بعید ہے، بالا تر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں سے کھا کھا کر کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں سے سب کچھ محفوظ ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بعید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ چکا، سو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهم من فروج، سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے سجایا ہے، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے۔ تبصرة وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے، دیکھنے والوں کے لیے ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتوں کا غلہ بھی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے
اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے اور سمود نے وعادا وفرعون واخوان لوط اور عاد نے اور مصر کے حکمران فرعون نے اور ارض فلسطین میں سدوم اور امورا کی رہنے والی قوم لوط نے واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید اور مدین کے گھنے درختوں والے بن ایکا کے رہنے والوں نے یہ قوم شعیب تھی اور بادشاہ یمن اسد ابو قریب تبا و حمیری کی قوم نے الغرض ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پھر ان پر میرا وعدہ عذاب ثابت ہو کر رہا افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید سو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ از سر نو پیدائش کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ جب دو لینے والے فرشتے اس کے ہر قول و فعل کو تحریر میں لے لیتے ہیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید اور موت کی بھی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ اے انسان، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب ہی وعید کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سائق و شہید اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے والا اور ڈالنے والا ہے۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا، سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولكن كان في ضلال بعید اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید ارشاد ہوگا، تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے، کیا تم پھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور ان سے ارشاد ہوگا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ہمیشہ رہنے کا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ہم نے ان کفار مشرکین مکہ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، بے شک اس میں یقیناً اتباع و تذکر ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر سنتا ہے اور وہ باطنی مشاہدہ میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کی جو دونوں کے درمیان ہے 6 زمانوں میں تخلیق کیا ہے، اور ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سو آپ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اس دن کا حال خوب سن لیجئے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن لوگ سخت چنگاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے، یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، پس قرآن پاک کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الذاریات مکیہ، اس کے آیات ہیں 60 اور اس کے رکوع ہیں 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذاریات ذروا، والذاریات ذروا، اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم۔ فالحاملات وقرا، اور پانی کا بار گراں اٹھانے والی بدلیوں کی قسم۔ فالجاریات یسرا، اور خراماں خراماں چلنے والی کشتیوں کی قسم، دھیرے دھیرے چلنے والی کشتیوں کی قسم۔
فالمقسمات امرا، اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، انما توعدون لصادق، بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو، یؤفک عنہ من افک، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے وہی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا، قتل الخراصون، ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا، یوم هم علی النار یفتنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ کی آگ میں تپائے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، ان نعمتوں کو کیفر و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے کی زندگی میں صاحبان احسان تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجتوں کا حق مقرر تھا، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس میں بھی ہے، نفسوں میں بھی ہیں، سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ کون اجنبی لوگ ہیں، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین، پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کی سجی لے آئے، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا، فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے، فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشره بغلام علیم، پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی، وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی، فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم،
پھر ان کی بیوی سارہ حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئی اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، کیا بوڑھیا بانجھ عورت بچے جنے گی؟ قالوا كذلك قال ربك هو الحكيم العليم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فرشتوں نے کہا، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔